خالہ ایک جوان عورت تھی۔ وہ جب بھی کبھی گھر میں اکیلی ہوتی تو مجھے اپنے پاس بلا لیتی۔ میں بھی مجبور ہو کر ان کے پاس چلا جاتا اور کچھ حسین لمحے ان کے ساتھ گزارتا۔ مجھے خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے اب وہ مجھ سے ذرا اور بھی پردہ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن خالہ گھر پہ اکیلی تھی جب اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنا دکھا کر۔ میری خالہ بہت خوبصورت تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہیں۔ اس وقت میں اپنے خالو حیدر کے گھر میں رہنے آیا تھا کیونکہ امی ابو دونوں سعودیہ جا رہے تھے۔ روانگی سے پہلے جب چھوٹے خالو ابو سے ملنے اور مبارکباد دینے آئے تو انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا کہ بلال کو ہمارے گھر چھوڑ جائیں۔ ابو نے انہیں کافی منع کیا کہ اب بلال بڑا ہو گیا ہے اور اپنا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے ابو کو راضی کر ہی لیا اور میری دلی خواہش پوری ہو گئی۔ میرے پاس ہمارے پرانے گھر کی چابی ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، جسے میں اپنے مقاصد کے لیے بھرپور استعمال کرتا ہوں۔ خالہ امارہ کی شادی میرے خالو سے کوئی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، مگر اس وقت خالہ کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دھیمے لہجے والی اور بھرپور جسم کی مالک تھی۔ خالو اور خالہ کی جوڑی مثال سمجھی جاتی تھی، پر ابھی تو وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور شاید وہ دونوں اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر بیٹھے تھے۔ خالہ اور خالو کا پیار بہت زیادہ تھا اور میرا اندازہ تھا کہ خالو نے ان کے ساتھ کوئی رات بھی ضائع نہیں کی ہوگی کیونکہ شادی کے بعد خالہ کا بدن ہی اتنا دلکش ہو گیا تھا۔ صورت تو پہلے ہی لاجواب تھی، مگر اب جسم کا ہر حصہ اپنی طرف بلاتا محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت جب خالہ گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تب خالہ نے مجھ سے پوچھا، بلال بیٹا آج کالج نہیں جانا کیا؟ تو میں نے دل ہی دل میں خالہ کا بیٹا بلانے پر برا مناتے ہوئے کہا، نہیں خالہ، سمیسٹر ختم ہو گیا ہے نا، اس لیے 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہیں۔ خالہ نے سر ہلاتے اور جھک کر میز پر کپڑا مارنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ 2 دن گزر چکے تھے مجھے خالو کے گھر آئے ہوئے۔ رات کو کھانے کے میز پر خالو نے خالہ اور مجھ سے کہا کہ انہیں 20 دن کے لیے لاہور جانا ہے۔ اگر انہیں زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا ہوتا تو وہ خالہ کو ساتھ لے جاتے، مگر اس دفعہ میں خالہ کے گھر پر تھا تو انہوں نے اکیلے ہی جانا مناسب سمجھا۔ میں نے خالہ کی روٹین اور ان کی عادتوں کو اچھی طرح کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ چائے کا استعمال زیادہ کرتی ہیں اور چائے کھلے دودھ کی بنتی ہے اور میں ڈبے کی دودھ کی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اگلے دن میں گیم کھیل رہا تھا۔ میں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ خالہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی ہیں اور مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ ہم دوست آپس میں مل کر ایک دوسرے سے آف ورڈ استعمال کر رہے تھے اور میں جو کچھ بھی بکواس کر رہا تھا وہ انتہائی بیہودہ تھی۔ خالہ حیران اور پریشان تھی، مجھے بکواس کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، پر میوزک کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ خالہ میری بیہودہ باتیں کافی دیر تک سنتی رہیں اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو کچھ دوستوں سے ملنے میں باہر جانے لگا تو میں خالہ کو بتانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، میں نے چائے پینی ہے، بنا دیں گی کیا؟ خالہ نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں میرے بچے، بس 2 منٹ میں فریش ہو جاؤ پھر بنا دیتی ہوں، اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں گیلری میں آ کر بیٹھ گیا اور سامنے لان اور پھولوں کو دیکھنے لگا۔ ایک پھول مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے اسے قریب سے جا کر دیکھا اور پھر اسے توڑ لیا۔ خالہ مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، باہر ہوں، تو وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے باہر آئیں جس پہ 2 کپ تھے۔ انہوں نے ایک کپ مجھے پکڑایا اور دوسرا خود اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ میں نے وہ پھول جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا خالہ کی طرف بڑھا دیا۔ خالہ نے مسکرا کر پھول میرے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، شکریہ میرے بچے۔ میرے سارے ارمانوں پر پانی پڑ گیا۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور کہا،
خالہ بور نہیں ہوتی آپ سارا دن گھر میں رہ کر؟ میں تو بور ہو گیا ہوں، کہیں باہر چلیں گھومنے؟ چلے تو خالہ نے کہا، نہیں بلال، میں آپ کو خالو کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہوں لیکن ان کے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ایک مووی لگائی اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ خالہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مووی دیکھنے لگی۔ خالہ نے جب دیکھا کہ یہ وہی بکواس ہو رہی ہے جو میں دوپہر کو گیم کھیلتے وقت کر رہا تھا تو انہوں نے کہا، اچھا جی، ساری گالیاں اور بکواس تم نے یہاں سے سیکھی ہے؟ وہ بولی، بیٹا یہ تو بہت گندی بات ہے، تم بہت بےہودہ زبان استعمال کرتے ہو۔ شرم سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ خالہ نے پھر کہا، ایسے یہ بات کرو گے کہ تم پر نظر رکھیں؟ تم ہاتھ سے نکلتے ہی جا رہے ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور خالہ کو کہا کہ غلطی ہوگی، معاف کر دیں، پر کیا کروں، سب لڑکے اسی طرح کی ہی بکواس کرتے ہیں، مجھے بھی دباب دینا ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں ہی منہ سے نکلتی ہیں۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا، ڈرو نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، مجھے پتا ہے کہ تم لڑکے کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا یار کوئی اور مووی لگاؤ، یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ تب جا کر میری سانس میں سانس آئی اور میں نے خالہ سے پوچھا کہ کون سی مووی لگاؤں؟ تو انہوں نے کہا، کوئی انڈین مووی لگاؤ۔ میں نے کوئی انڈین مووی لگا دی۔ خالہ مووی دیکھ رہی تھی اور میں چوری چوری انہیں دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھی اور صوفے کی ٹیک اور بازو سے لگ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ پھر میں نے بھی اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر اپنی دوسری ٹانگ پر رکھی۔ مجھے لگا کہ خالہ نے میری اس حرکت کو نوٹ کیا ہے اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی خالہ کی طرح دوسرے کونے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر خالہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پوزیشن صحیح کی اور میں نے بھی ان کی دیکھا اور صحیح ہو کر بیٹھنے ہی بہتری سمجھی۔ خالہ ہنس پڑی اور مجھے کہا، بلال میری نقل اتار رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا تو انہوں نے مصنوعی سا غصہ کرتے ہوئے کہا، کیوں مجھے تنگ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا، ہاں تھوڑا سا، اور پھر ہنس پڑی اور بولی، کیوں؟ تو میں نے فوراً کہا، یار اتنے دن ہو گئے ہیں، نہ کسی کی ڈانٹ کھائی ہے نہ کسی سے جوتے، اوپر سے آپ انتہائی بور ہیں۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے اور کہا، بلال کیا میں واقعی ہی بور ہوں؟ تو میں نے کہا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا اکیلے رہ کر۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تجھے مار کھانی ہے تو میں لگا دیتی ہوں۔ وہ مجھے کوئی معصوم سا شرارتی بچہ سمجھ رہی تھی اور یہ بات میرے فائدے میں تھی۔ خیر اسی طرح کی فضول باتیں کرتے کرتے خالہ مجھ سے کافی فری ہو گئی۔ جب رات کے 11 بجے ان کے موبائل پر خالو کا فون آ گیا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں نے تھوڑی مووی دیکھی، میں نے ٹی وی بند کیا اور میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تبھی مجھے خالہ کے کمرے سے آوازیں آئیں، یار بہت مس کر رہی ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیسے گزریں گے یہ دن۔ پتہ نہیں دوسری طرف سے کیا کہا گیا، مگر جو خالہ نے کہا وہ میرے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا اور فریش ہو کر کچن کی طرف گیا تو دیکھا کچن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے خالہ کے کمرے کی طرف جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا، یعنی خالہ سو رہی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنائی اور پھر کچھ سلائس گرم کر کے میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، رات کو نیند نہیں آئی تھی، بہت دیر سے سوئی، اس لیے صبح جلدی نہیں اٹھ سکی۔ میں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، آپ نے ناشتہ کرنا ہے نا، چلے آج آپ کا ناشتہ میں بناتا ہوں۔ وہ بولی، تم اور ناشتہ، واہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا، آپ فریش ہو کر آئیں، میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ خالہ نے سر ہلایا اور مسکراتی دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو میں نے کہا، خالہ ناشتے۔ کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔